آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ 22 رجب کے کنڈے منا رہے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی، معلوم ہے کسی کو؟ بس سنی سنائی ہے کہ ہاں جی 22 رجب کو کنڈے، اور یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جو بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے 22 رجب کو کنڈے کرے گا، اس کے لیے بڑی خیر و برکت ہوگی، بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اب ہر مسلمان خیر و برکت کے لیے اچھا چلو جی یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جایا جائے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے یہ سازش کن لوگوں کی ہے۔ 22 رجب کی تاریخ میں جس جرنیل کی شہادت ہوئی تھی، موت واقع ہوئی تھی، جس جرنیل کی، وہ پتہ ہے کون تھا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا انسان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور شیعہ روافض یہ سارے کے سارے خار کھاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ خوشی مناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اب سنیوں کو شریک کرنے کے لیے ایک جھوٹی من گھڑت بات گھڑ لی گئی کہ جی ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو جب پتہ لگا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تو میرے نام کے کنڈے کر لیا کر، خیر و برکت ہو جائے گی۔ اس نے جب یہ کنڈے کیے تو میاں بڑی برکت ہو گئی، بڑی خیر ہو گئی۔ اور خاص طور پہ ہمارے پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے اندر کروڑوں افراد ہیں کہ جو کنڈے کرتے ہیں، برکت کیوں نہیں ہوئی ان کی؟ کبھی سوچا یہ؟ ہر سال لوگ جو کنڈے کرنے والے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، تو ان کو برکت نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ خیر اور بھلائی ان کو کیوں نہیں مل رہی؟ یہ ایک جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا قصہ ہے، کھڑا ہوا ہے شیعوں کا، اپنے ساتھ سنیوں کو اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے ان سے کنڈے کروا لیے۔ میں تو یوں کہوں گا جو کنڈے کرتے ہیں انہی کے کنڈے ہو جاتے ہیں، خیر و برکت تو کیا ہوگی، ان کے اپنے کنڈے نکل جاتے ہیں۔ جس کا دیوالیہ نکل جائے تو کیا کہتے ہیں بھائی اس کے تو کنڈے ہو گئے، اس کے تو کنڈے نکل گئے۔ اصل شیعوں کی یہ سازش ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خار کھاتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان سے دشمناگی کے طور پر یہ ان کی وفات کی تاریخ جو 22 رجب ہے اس میں خوشی مناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور سنیوں کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے اس خوشی میں یہ کہانی گھڑی اور ان سے یہ کروا لی۔ اور سنی تو جیسے سنی مولوی کی زبانی سنی نہیں، یہ ٹنی ہے، ٹنا ٹن ٹنی ہے، ان کے مولوی اپنا خود کہتے ہیں ان سنیوں کو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل پیش کیا ہے ہمارے سامنے، کوئی کمی نہیں رہی۔ آپ فرماتے ہیں لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں جو ہیں یہ بھی دن کی طرح سے روشن ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، اور دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین ہمارا مکمل ہے۔ تو نبی نے کیوں نہیں کنڈے کروائے؟ صحابہ نے کیوں نہیں کیے کنڈے؟
اور جس امام کو تم مانتے ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کنڈے کیوں نہیں کیے، انہوں نے کیوں نہیں حکم دیا کنڈوں کا؟ یہ سب بات کی رسم و رواج ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ اس میں ثواب تو کیا ملنا بلکہ گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردود ہے، جو ہمارے دین کے اندر موجود نہ ہو اور اس کو کار ثواب سمجھ کے، خیر و برکت کا سمجھ کے کیا جاتا رہے، وہ سب مردود ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو بدعت کے ذریعے سے آئی ہے یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کلمہ گو مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عقل سلیم تو اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس عقل سلیم کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ایسی خرافات سے سب مسلمانوں کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ آپ کے یہاں اگر کنڈوں کا کچھ حصہ آ جائے کھانے پینے کا، مت لیں، بالکل بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ خود نکالنے کنڈے اور نہ آئے ہوئے کو کھانا ہے۔ ہڑپ کر لیا، وہ جی کیا ہے، اللہ کی غذا تو ہے، اگر کھا لیے تو کیا ہوا، پھر اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ نبی کو نہیں معلوم تھا یہ کہ اللہ کی غذا ہے یا نہیں، وہاں صحابہ کو نہیں معلوم تھا جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ ایسی سوچ سے اپنے آپ کو نکالیں اور بچائیں، اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ جو حق ہے وہ حق بات ہم کو سجا دے اور اسی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو جھوٹ ہے، باطل ہے، غلط ہے، یا اللہ وہ بھی ہمارے اوپر واضح کر دے اور اس باطل سے ہم کو بچا لے اور محفوظ فرما دے۔